أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورۃ العادیات، اور عادیات سے مراد گھوڑے ہیں. والعادیات ضبحا، واو قسم کے لیے ہے. والعادیات قسم ہے تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کی. ضبحا اپنے سینے سے اور اپنے پیٹ سے آوازیں نکالتے ہوئے. اب بعض تفاسیر نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں گھوڑوں کا تو کہیں نام ہی نہیں، تو پھر ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے والعادیات ضبحا، تیزی سے دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے سینوں سے آوازیں نکالتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. تو یہ ضبحا جو ہے یہ اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے. اور ضبحا مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے. یضبحن ضبحا، اور ضبح وہ آواز ہے جو گھوڑا جب تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس سے نکلتی ہے، صادر ہوتی ہے اس کی. وہ ہانپنا نہیں ہوتا اس کا. اور یہ صرف دو جانوروں کے اندر ہے. یہ ذبح کی جو صفت ہے نا، یہ دو جانوروں کے اندر ہے. ایک گھوڑا ہے اور دوسرا کتا ہے. جب وہ تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو کی آواز آتی ہے. اور اس میں جو گھوڑا ہے نا، اس کی جب تیزی سے دوڑتے ہوئے جب یہ اس کی آواز ہوتی ہے تو وہ پوری کوشش سے دوڑ رہا ہوتا ہے اور زیادہ تیزی سے دوڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں مراد گھوڑے ہیں، ان کی خاص آواز ہے جو ان کی تیزی پر دلالت کرتی ہے جب وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے تیزی سے دوڑنے والے پیٹ اور سینے سے آوازیں نکالنے والے گھوڑوں کی. والعادیات، اور عادیات جو ہے نا یہ اسم فاعل ہے عدا یعدو سے. والعادیات اسم فاعل. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. فا حرف عطف ہے. الموریات
اورا، اورا سے اسم فاعل ہے، اورا یعاری، موریات اسم فاعل ہے، اور اورا یعنی چنگاریاں اڑاتے ہوئے، فالموریاتی قدحا، جو قدح ہے وہ ان کے سم ہے، یہ بھی گھوڑے کی رفتار جب وہ تیزی سے دوڑتا ہے اور زور زور سے سم جو ہے اس کے زمین پہ لگتے ہیں تو وہاں سے جو چنگاریاں اڑتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی قسم ہے، فالموریات قدحا، چنگاریاں اپنے سموں کو زور سے زمین پر مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم، فالمغیرات قدحا بھی مفعول مطلق ہے، یقدح قدحا، یقدحن قدحا، اور اس کا بھی فعل محذوف ہے، اور جو ہم جو تیزی کا معنی کرتے ہیں، جو شدت کا معنی کرتے ہیں، وہ مفعول مطلق کے اندر ہوتا ہے، تو جو لہذا ترجمان جو ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کا جو لغہ کے اندر کس وجہ سے یہ آیا اس کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اپنے سموں کو زور سے زمین پر مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم، وہ جو زور آیا نا لفظ، وہ قدحا مفعول مطلق سے آیا ہے، شدت۔ فالمغیرات صبحا، بس قسم ہے حملہ آور ہونے والوں کی صبح کے وقت، مغیرات اغارہ سے، اغارہ یغیر، مغیرہ اسم فاعل ہے مغیرہ، اور اس کی جمع ہے مغیرات، حملہ آور، اغارہ دشمن کے اوپر جھپٹنا، حملہ آور ہونا۔ فالمغیرات صبحا، صبح جو ہے صبحا ظرف زمان ہے، تو یہ تینوں صفتیں جو ہیں یہ گھوڑوں کی ہیں، اور اس میں ایک خوبصورتی ہے اور جمال ہے اس کی چال میں اور اس کی تیزی میں اور اس کی حملہ آور ہونے میں، اور آگے جو آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسماء تھے، والعادیات، فالموریات، فالمغیرات، لیکن آگے جو عطف آ رہا ہے وہ فعل ہے، فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا، پس اڑاتے ہیں، اثرنا، یہ نون جو ہے نا وہ گھوڑے ہننا، اور اصل میں اثارہ ہے، اثارہ فعل اثارہ ہے، اور جو الف تھا اثارہ کے اندر وہ التقاء الساقنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، فأثرن به نقعا، نقعا، النقع جو غبار ہے، پس وہ اڑاتے ہیں غبار، فأثرن سم مارتے ہیں زمین پر اور غبار اڑاتے ہیں، غبار ہے وہ اڑتا ہے، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، فوسطن پس وسطن، وسط سے وسط یسط وسطن، فوسطن به جمعا، اور
دشمن کی جماعت کے اندر، دشمن کی بھیڑ کے اندر درمیان میں چلے جاتے ہیں۔ ان آیات کو، اس منظر کو پھر سے دیکھیں کہ گھوڑا والعادیات ضبحا، ایسا جو تیزی سے دوڑ رہا ہے اور تھکا ہوا ہے، پھر بھی اپنے مالک کے حکم پر دوڑ رہا ہے، اور اس کے پیٹ سے آوازیں نکل رہی ہیں شدت کی وجہ سے، اس کی کوشش اور جد و جہد جو کر رہا ہے، جو تگ و دو کر رہا ہے آگے بڑھنے کی۔ فالموریات قدحا کے اندر وہ جو چنگاریاں اڑا رہا ہے، یہ رات کا وقت ہے کہ وہ چنگاریاں نکلتی تو صبح بھی ہیں، لیکن جب اندھیرا ہو تو پھر وہ نظر آتی ہیں، اور وہ ایک خوبصورت منظر بنتا ہے جب بہت سارے گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو ان کے سموں سے چنگاریاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور رات کے وقت دوڑتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں، ساری رات دوڑتے صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، یعنی رات کا وقت ہے آرام کا، لیکن گھوڑا اپنے مالک کا حکم مانتا ہے، تھکا ہوا ہے لیکن مالک چاہتا ہے دوڑانا، دوڑ رہا ہے، اور دشمن کی صفوں میں فجر کے وقت، صبح کے وقت حملہ آور ہو رہا ہے، اور مالک کے حکم پر دشمن کے وسط میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، اور خون بھی بہہ رہا ہے، لیکن مالک اس کا جدھر موڑتا ہے وہ مڑتا ہے۔ تو اگر ایسا گھوڑا ہو جس کو مالک نے پالا ہے، اور وہ کسی ریس میں حصہ لینے کے لیے جا رہا ہے، جب اس کو بگائے باگے نہیں، ہاں جی، یا وہ سستی سے کام لے، تو پھر مالک اس کا کیا کرے گا؟ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا نا۔ ایسے گھوڑے کا کیا فائدہ؟ اس کو بیچ دے گا، یہ میرے کام کا نہیں۔ تو یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ اس بات کے لیے ہیں کہ یہ گھوڑا تو اپنے مالک کا وفادار ہے، اور اپنی تھکاوٹ کے باوجود رات کو بھی اس نے، مالک نے اس کو کام پہ لگایا تو وہ لگ گیا، اپنے مالک کا وفادار ہے، اور اس کے کہنے پر دشمن کی صفوں میں بھی جا رہا ہے، اپنے مرنے کی پرواہ بھی نہیں کر رہا، زخم بھی لگ رہے ہیں پھر بھی وہ اپنے مالک کا حکم مان رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ان الانسان لربہ لکنود، یہ ساری قسمیں اس پر ہیں۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کے لیے، لکنود، ضرور ناشکرا ہے۔ اب وہ تین چیزیں بیان ہوئی تھیں، اب اس کے مقابلے میں یہ تین چیزیں آ رہی ہیں۔ تو الانسان جب آتا ہے نا تو اس سے مراد جن سے انسان، مومن، کافر، اکثریت انسانوں کی ناشکروں کی ہے۔ لکنود، اور اس سے صرف محفوظ وہ ہیں جن کے دل میں نور قرآن آ جاتا ہے، نور ایمان آ جاتا ہے، وہ اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ عمومی انسان، کثرت انسانوں کی ناشکروں کی ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ لکنود، یعنی گھوڑا تو ناشکرا نہیں ہے نا، گھوڑے کی اللہ نے خاص طور پہ قسم کھائی ہے، اور وہ عربوں کے ہاں قیمتی ترین چیز ہے، اور اسے وہ بڑے پیار سے پالتے تھے، اور گھوڑوں کے اندر ایسے اوصاف ہیں کہ
جو یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور یہ وہ جانتے ہیں جو گھوڑوں سے خاص محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں، کہ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، کیسا اس کا وفادار ہوتا ہے. اور ایسے جو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں اپنے مالک کے سوا کسی اور کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے، اپنے اوپر اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں، صرف اپنے مالک کے ساتھ ان کی محبت ہے. کیا ہے وہ کھانا کھلا رہا ہے، چارہ چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے. تو انسان اس کا رب، اور جو اس کا رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کو کھلاتا ہے، جو ساری نعمتیں اس کو دے رہا ہے، پھر بھی انسان حیوان سے بھی برا ہے کہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. وہ انسان جو اپنے رب کا ناشکرا ہے وہ حیوان سے بدتر ہے. ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید. وانه اور بے شک وہ، على ذلك اس بات پر، لشہید ضرور گواہ ہے. یہ جو لکنود، لشہید، لشدید، یہ لام آ رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں لام مزحلفہ. یہ لام مزحلفہ ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. اس کا معنی میں ہم ضرور کرتے ہیں، لازمی کرتے ہیں. تو یہ ہوتا تو اسم کے ساتھ ہے، لام تاکید کا اسم کے ساتھ. لیکن اسم کے ساتھ جب انا آ گیا، داخل ہو گیا، تو یہ اپنی جگہ آگے خبر انا کے ساتھ بنا لیتا ہے، اس لیے اس کو مزحلفہ کہا جاتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور بے شک وہ یعنی انسان، عَلَى ذَلِكَ اس بات پر، لشہید گواہ ہے. اس کے اعمال اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وہ خود اپنے آپ پر گواہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے. قیامت کے دن اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک وہ یعنی انسان، لحب الخیر مال کی محبت میں. قرآن میں جہاں لفظ الخیر آتا ہے نا، وہاں اکثر اس سے مراد مال ہے، دنیا کا مال. وَإِنَّهُ اور بے شک یہ انسان، لحب الخیر مال کی محبت میں، لشدید بہت سخت ہے. لشدید کا ایک معنی تو یہ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ مال کی محبت بہت زیادہ ہے اس کے دل میں. افلا یعلم کہ وہ یہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور کہ جب نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. بعثرہ یعنی مال اتنی محبت کرتا ہے. قبر میں کب جاتا ہے انسان؟ مرنے کے بعد. تو جب مرنا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، پھر بھی اتنی محبت مال کے ساتھ. اتنا نہیں جانتا کہ اس نے قبر میں جانا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور جب نکالے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں. اب یہاں پہ ما فی القبور آیا، من فی القبور نہیں آیا، کیونکہ صرف انسان ہی نہیں جو قبروں سے نکلیں گے، بلکہ سارے کے سارے حیوان وہ بھی قبروں سے نکالے جائیں گے، اور ان کا بھی انصاف ہوگا. جو سینگوں والی نے بغیر سینگوں کو مارا ان سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس لیے ماں آیا.
افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور، اور پھر جب وہ قبروں سے باہر آئے گا تو وہ مال جو اس نے حرام طریقے سے کمایا وہ اس کے لیے وبال ہوگا، وہ کم از کم وبال نہیں تو اس کے لیے جنت میں جانے میں تاخیر کا سبب بنے گا۔ جو غریب آدمی ہیں ان کا حساب تھوڑا سا مختصر سا، جلدی جنت میں چلے جائیں گے، اور جو امیر ہیں جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے حساب کتاب لمبا ہو جائے گا، اور غریب لوگ جو ہیں 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر بھی مال کی محبت میں اتنا انسان سخت ہے، اتنا پتہ نہیں اسے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، اور جو کچھ دلوں کے اندر ہے وہ بھی سارا باہر آ جائے گا، سینوں کے اندر وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، اور ظاہر ہو جائے گا جو سینوں میں ہے۔ جو صورت زلزال تھی اس میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ زمین باہر نکال رہی ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اجساد مردے باہر آ رہے ہیں جسمانی طور پر، جو اس کے اندر خزانے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک اور منظر جو عادیات میں بیان ہوا وہ یہ کہ جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ باہر آ جائیں گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر ہو جائیں گی، ظاہر کی جائیں گی، ما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر ہے، خیر ہے، شر ہے، نیتیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں کام کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہی نہیں، اللہ قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، عالم کو لایا جائے گا، اللہ اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ تیرے دین کا علم پھیلاتا رہا۔ اللہ کہے گا جھوٹا ہے تو، جھوٹ بول رہا ہے، تیرے دل میں تو یہ بات تھی کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، لوگوں نے کہہ دیا۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، واضح ہو جائے گا جو سینوں میں ہے، آج تو چھپا ہوا ہے نا۔ مجاہد کو لایا جائے گا، کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ تو نے جان دی تھی تیرے راہ میں دے آیا ہوں، شہید ہو کے آیا ہوں۔ شہید کو لائے، اللہ فرمائے گا جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ کریں بڑا بہادر، بڑی جاں فشانی سے لڑا، لوگوں نے کہہ دیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، غنی کو لایا جائے گا، ہاں بھائی اللہ تو نے مال دیا تھا تیری راہ میں خرچ کر کے آیا ہوں، جھوٹا ہے تو، تیری نیت میری رضا کب تھی، اخلاص کب تھا اس میں؟ تو یہ چاہتا تھا لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ فلاں حاجی صاحب نے، فلاں سیٹھ صاحب نے یہ کام کیا ہے، شہرت ہو جائے، بڑے غنی ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اب ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ اندر سینوں کے اندر ہے، ایمان ہے تو سب نے آ جائیں گے نور کی شکل میں، کفر ہے تو سامنے آ جائے گا اندھیروں کی شکل میں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم ان کے ساتھ، یومئذ اس دن، لخبیر ضرور باخبر ہے۔ اللہ تو آج بھی باخبر ہے نا، لیکن اس دن کے ساتھ اس کو خاص اس لیے کیا گیا کہ آج بہت سے لوگوں کو شک ہے، اس دن کسی کو شک نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی
جانتا ہے کون اپنے رب کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور کون دکھاوے کی عبادت کرتا ہے. تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہے، جو اس گھوڑے کی طرح ہے جدھر مالک اس کا لے جا رہا ہے، تھکا ہوا ہے پھر بھی اپنے مالک کی بات مان رہا ہے، جنگ میں لے جا رہا ہے پھر بھی بات مان رہا ہے. پتہ ہے ادھر نیزے ہیں، تلواریں ہیں، خون ہے، موت ہے، لیکن اپنے رب کے حکم پر جا رہا ہے. تو انسان اسی انسان کی اللہ کے ہاں قدر ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے. اللہ ہمیں اپنے فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.